بسم اللہ الرحمن الرحیم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم شروط الصلاۃ و احکامها، شروط الصلاۃ و واجباتها و مستحباتها، اس کتاب کے بالکل آخری حصے تک پہنچنے والے ہیں. ارکان، واجبات، شروط، ان تمام چیزوں کا تقریباً تذکرہ گزشتہ دروس میں ہو چکا ہے. اس کتاب کے آخر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں: فالارکان ما سقط منها سہوا او عمدا بطلت الصلاۃ بترکہ. ارکان کو اگر کسی شخص سے یہ ارکان جان بوجھ کر ہو یا غلطی سے ہو، چھوٹ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. چاہے جان بوجھ کر کوئی رکن چھوڑ دیا ہو یا غلطی سے کوئی رکن اس سے چھوٹ گیا ہو، دونوں صورت میں نماز باطل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر قیام نہیں کیا، یا رکوع نہیں کیا ہے، یا سجدہ نہیں کیا ہے، یہ سب ارکان ہیں. اگر کسی سے چھوٹ جائے، غلطی سے بھول گیا تھا، تب بھی اس کی وہ رکعت باطل ہو جائے گی، یا جان بوجھ کر اگر چھوڑ دیا ہو تو بدرجہ اولا اس کی یہ نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز درست نہیں ہوگی. تو انہیں ارکان کہتے ہیں کہ ارکان اگر جان بوجھ کر چھوٹ جائے یا غلطی سے، دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو جاتی ہے. والواجبات ما سقط منها عمدا بطلت الصلاۃ بترکہ وسہوا جبرہ السجود للسہو واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ واجبات اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس سے نماز باطل ہو جائے گی. کوئی چیز نماز کے اندر واجب ہے، اور گزشتہ درس میں نماز کے 8 واجبات کا تذکرہ ہوا تھا. ان میں سے کوئی بھی واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے، مثال کے طور پر تکبیرۃ الانتقال ہے، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہیں، تو یہ واجب ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کہنا واجب ہے، ربنا ولک الحمد کہنا واجب ہے، رکوع کے اذکار، سجدے کے اذکار واجب ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. اور اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو کہہ رہے جبرہ السجود للسہو، سجدہ سہو کے ذریعے اس نماز کی تکمیل ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہو جائے گی اگر سجدہ سہو کر لیتا ہے. تو پتہ چلا کہ واجبات کے چھوٹنے سے سجدہ سہو مشروع ہے. اور یہ ہماری شریعت کی خوبصورتی ہے
کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے آسانی رکھی ہے۔ اگر کسی سے سجدے سہو، کسی سے نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کے پاس گنجائش ہے اپنی نماز کی اصلاح کرنے کا، وہ اپنی نماز کی اصلاح کر سکتا ہے، سجدے سہو کر لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سجدے سہو کب کرنا ہے، کن صورتوں میں کرنا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عموماً لوگ سجدے سہو کے مسائل نہیں جانتے اور غلطی ہونے پر کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگوں کو اس میں کنفیوژن میں دیکھا گیا، جیسے غلطی ہوئی مسجد کے اندر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، جتنی منہ اتنی باتیں کہ ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ امام صاحب بھی شش و پنج میں رہتے ہیں، اب اس وقت نماز کی حالت میں کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، تو اسی وقت انہیں فیصلہ لینا رہتا ہے۔ اس لیے ایک امام کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ نماز کے احکام و مسائل کو سیکھے، اور خصوصی طور پر غلطی ہو جانے کی صورت میں اس کی اصلاح کیسے ہوگی، یا کیا انہیں قدم اٹھانا پڑے گا نماز میں، اس لیے کہ وہاں پر غور و فکر کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے کہ غور و فکر کرے یا پھر کسی سے پوچھ کر طے کرے کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو سب سے پہلے ایک امام کو سیکھنا چاہیے کہ کس حالت میں مجھے سجدے سہو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، یا نماز کی اصلاح کیسے ہوگی، یا نماز دہرانی پڑے گی۔ اس لیے مختصراً ہم انشاءاللہ وہ صورتیں ذکر کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر، احادیث کے اندر مذکور ہیں۔ سجدے سہو کا حکم کیا ہے؟ سجدے سہو یہ واجب ہے۔ اگر کسی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس واجب کی اصلاح کے لیے، تاکہ اس کی نماز درست ہو جائے، سجدے سہو کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اذا شک احدکم فی صلاتہ فلیتحر الصواب فلیتم علیہ ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے اندر شک و شبہے کا شکار ہو جائے، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، تو ایسی صورت میں وہ کوشش کرے کہ درست کیا ہے اسے ہم طے کریں۔ شک ہو گیا، 3 رکعت نماز پڑھی ہے، 4 رکعت نماز پڑھی ہے، یا 2 سجدے کیے ہیں یا صرف ایک ہی سجدہ ابھی کیا تھا، ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ ایسی صورت میں وہ کوشش کرے کہ کسی ایک چیز پر اس کا دل مطمئن ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ ہاں اتنا ہی ہوا۔ اگر اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکا، کسی پر ظن غالب نہیں ہو رہا ہے، شک باقی رہ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ وہ جو اقل مقدار ہے اس پر بنا کرے۔ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، اللہ کے رسول نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس پر یقین ہو اس پر بنا کرے۔ مثلا 3 اور 4 کے درمیان شک ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ 3 کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، 3 کے بارے میں یقین ہے کہ 3 ہو چکا ہے، اصل شک 4 کے بارے میں ہے، چوتھی رکعت ہم نے پڑھ لی یا نہیں پڑھی، 3 کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، تو کیا کرے؟ 3 پر بنا کرے اور اس شک کو چھوڑ دے اور چوتھی رکعت لائے، دوبارہ اس کو پڑھنا پڑے گا، چوتھی رکعت پڑھنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ وہ سجدے سہو کرے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُسَلِّمْ، اسی پر نماز کو پوری کرے اور پھر سلام پھیر دے، اور پھر اس کے بعد کیا کرے؟ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْن، 2 سجدے کرے۔ انہی 2 سجدوں کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ سجدے سہو کے لیے 2 سجدے ہیں، ایک سجدہ نہیں ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ حدیث کے اندر بعض صورتوں میں
سلام پھیرنے سے قبل سجدے سہو کی بات آئی ہے، اور بعض صورتوں میں سلام پھیرنے کے بعد سجدے سہو کی بات آئی ہے۔ وہ احادیث ابھی ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حدیث کے اندر جو صراحت آ چکی ہے کہ یہ حالت اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آئی اور اللہ کے رسول نے سلام سے قبل سجدہ پھیرا، سلام سے قبل اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، یا یہ حالت اللہ کے رسول کے ساتھ پیش آئی اور سلام کے بعد اللہ کے رسول نے سجدہ کیا، تو اگر وہی حالت آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو اسی طرح کریں جیسے اللہ کے رسول نے کیا، ایک دم بالکل وہی حالت آپ کے ساتھ بھی پیش آ گئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی تھی۔ تو دیکھیں اس وقت اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا، سلام پھیرنے سے قبل سجدہ کیا تھا یا سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش آئی جو اللہ کے رسول کے ساتھ پیش نہیں آئی تھی، اس کی صراحت حدیث کے اندر نہیں ملتی ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں سلام سے قبل سجدے سہو کرنا ہے یا سلام کے بعد سجدے سہو کرنا ہے، تو اس بارے میں راجح قول یہ ہے کہ ایک نمازی کو اختیار ہے، امام کو اختیار ہے، وہ چاہے تو سلام سے قبل سجدے سہو کرے اور چاہے تو سلام کے بعد سجدے سہو کرے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے شریعت کی طرف سے، اس میں اختیار ہے۔ جو کچھ اختلاف موجود ہے علماء کے درمیان وہ افضل کے بارے میں ہے، جائز کے بارے میں نہیں ہے۔ چنانچہ بعض علماء نے اصول میں بیان کیا کہ نماز کے اندر اگر زیادتی ہو جائے، آپ کو 3 پڑھنی تھی اور 4 پڑھ لیا، 4 پڑھنی تھی 5 پڑھ لیا، 4 رکعات کی نماز میں سلام کتنی بار ہے؟ 1 مرتبہ ہے، لیکن آپ نے 2 مرتبہ سلام پھیر دیا، غلطی سے 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیا تھا یا تیسرے رکعت کے بعد سلام پھیر دیا تھا، بعد میں لوگوں نے لقمہ دیا، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز مکمل کرنے کے لیے، تو پھر نماز مکمل کر کے آپ یہ کریں گے سلام پھیریں گے، تو اس نماز میں آپ نے کتنی مرتبہ سلام پھیرا؟ 2 مرتبہ، غلطی سے 1 مرتبہ سلام پھیرنا چاہیے تھا، تو نماز کے اندر زیادتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد سجدے سہو کرے گا، اور اگر کمی ہو نماز میں، مثال کے طور پر دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا تھا لیکن غلطی سے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اگر مکمل کھڑا ہو گیا ہے تو اسے پھر تشہد کے لیے نہیں بیٹھنا ہے، وہ اپنی نماز جاری رکھے اور کیا کرے، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ تو اب نماز میں کمی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی؟ کمی ہوئی ہے، تشہد چھوٹ گئی ہے، تو ایسی صورت میں اسے سلام سے قبل سجدے سہو کرنا ہے۔ بعض علماء نے یہ اصول بیان کیا۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ صرف افضل کے بارے میں ہے، جائز اور ناجائز کے بارے میں نہیں ہے، چاہے وہ سلام سے قبل سجدے سہو کرے یا سلام کے بعد سجدے سہو کرے، دونوں جائز ہیں۔ البتہ افضل کے بارے میں اختلاف ہے علماء کے مابین۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کن کن حالتوں میں سجدے سہو کرنا مشروع ہے، یا سجدے سہو کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت ہے سجدے سہو کی، نماز مکمل کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص سلام پھیر دے، جیسے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز مکمل ہوگی 4 رکعات کے بعد، ابھی 4 رکعات مکمل آپ کی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے آپ نے سلام پھیر دیا غلطی سے، تو یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدى صلاتي العشی اما الظہر و اما العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کی 2 نمازوں میں سے کوئی ایک نماز ہمیں پڑھائی، یا تو وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، فسلم فی رکعتین ثم اتى جزعا فی قبلۃ المسجد فاستند الیہا،
اللہ کے رسول نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، اور سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف ایک تنا تھا، وہاں پر آپ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور چہرے سے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ غصے میں ہیں، ناراض ہیں۔ وفی القوم ابو بکر وعمر فہابا ان یتکلما، مسجد میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے، لیکن اللہ کے رسول کے چہرے سے کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ جا کر پوچھیں کہ آخر کیوں آج آپ نے 2 رکعات کے بعد سلام پھیر دیا۔ اللہ کے رسول ابھی نارمل نہیں لگ رہے تھے، غصے میں نظر آ رہے تھے، اس لیے کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ آپ نے 2 رکعات کے بعد ہی آج سلام کیوں پھیر دیا۔ وخرج سرعان الناس، اور جو جلد باز لوگ ہوتے ہیں وہ سلام کے بعد فوراً مسجد سے بھاگ گئے، مسجد سے نکل گئے۔ انہوں نے کیا کہنا شروع کیا؟ قصرت الصلاۃ، قصرت الصلاۃ، کہ اللہ کی طرف سے نماز کے اندر تخفیف ہو گئی ہے، پہلے 4 رکعت تھی، اب گھٹا کر 2 رکعت کر دی گئی ہے۔ کچھ پوچھا نہیں، اپنی طرف سے اجتہاد کر لیا۔ فقام ذو الیدین، تو ذو الیدین نام کے ایک صحابی تھے جن کے ہاتھ لمبے لمبے تھے، اس لیے لوگ انہیں ذو الیدین کہا کرتے تھے، 2 ہاتھوں والے، تو ہر ایک کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، تو ان کو 2 ہاتھوں والے کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ان کے ہاتھ لمبے لمبے تھے دوسروں کے مقابل میں، تو ان کا یہ لقب پڑ گیا تھا ذو الیدین۔ ذو الیدین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا اصل نام خرباق ہے، ذو الیدین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیتها، اللہ کے رسول کیا نماز اللہ کی طرف سے گھٹا دی گئی ہے، رکعتوں کے اندر کمی کر دی گئی ہے، تخفیف کر دی گئی ہے، یا آپ بھول کر آج 2 رکعت پر سلام پھیر چکے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کا ریئیکشن کیا ہے؟ لم انس ولم تقصر، نہ مجھ سے کوئی بھول چوک ہوئی ہے اور نہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نماز کے اندر کمی کی گئی ہے۔ دیکھیں رسول ہیں، اس کے باوجود بھی غلطی ہو رہی ہے، تو عام لوگوں سے غلطی نہیں ہوگی، بدرجہ اولا غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بشر تھے، آپ انسان تھے، آپ فرشتے نہیں تھے، اور نہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے دوسرے روپ تھے، جیسے کہ بعض بدعتی حضرات کہتے ہیں کہ پہلے آپ عرش پر مستوی تھے اللہ کی صورت میں، اور پھر مدینے میں اتر پڑے نعوذ باللہ مصطفیٰ کی صورت میں۔ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، جو اللہ ہے وہی رسول ہے، جو رسول ہے وہی اللہ ہے۔ یہ کفر ہے، اور اگر یہ کفر نہ ہو تو دنیا میں کوئی کفر موجود نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقام پر کسی مخلوق کو آپ رکھیں اور کہیں خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے بڑا کفر دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے۔ اور یہی کفر تھا جو ابن عربی نے لوگوں کے درمیان پھیلایا تھا، وحدت الوجود کا عقیدہ۔ چنانچہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور دوسرے علماء نے ذکر کیا ہے کہ اگر یہ کفر نہ ہو تو پھر دنیا میں کفر کا وجود نہیں ہے، پھر دنیا میں کوئی عمل اس کو آپ کفر نہیں کہہ سکتے، چاہے کتنا بھی قبیح اور خبیث نہ ہو جائے، اس سے اس کا درجہ کم ہی ہوگا کہ جو اللہ اور مخلوق کے درمیان فرق نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ جو نبی ہے وہی اللہ ہے، جو اللہ ہے وہی نبی ہے، جو انسان ہے وہی اللہ ہے، جو مخلوق ہے وہی اللہ ہے، اور جو اللہ ہے وہی مخلوق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لم انس ولم تقصر، نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے۔ جب ذو الیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کا یہ جواب سنا تو کہا بلا قد نسیت، اللہ کے رسول اگر بات ایسی ہے تو یقیناً آج نماز کے اندر آپ بھول چکے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا اصدق ذو الیدین، ذو الیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ تو صحابہ اکرام نے تائید کیا اور کہا کہ ہاں اللہ کے رسول وہ سچ کہہ رہے ہیں، اگر نماز کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی تخفیف نہیں ہوئی ہے تو یقیناً آپ سے چوک ہوئی ہے آج۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حدیث کے اندر ہے فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد ثم كبر فرفع ثم كبر وسجد
ثم كبر ورفع وقال اخبرت عن عمران بن حسین انه قال وسلم. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت جو باقی تھی پہلے انہیں مکمل کیا اور پھر سلام پھیر دیا. تو یہاں پر جو اللہ کے رسول نے سلام پھیرا ہے وہ نماز مکمل کرنے سے پہلے اگر کوئی شخص سلام پھیر دے تو اس صورت میں کیا کرے گا؟ پہلے اپنی نماز کو مکمل کرے گا. جتنی رکعتیں باقی رہ گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ 1 رکعت باقی رہ گئی ہو، 2 رکعت باقی رہ گئی ہو، مشکل ہے کہ 3 رکعت کسی کی باقی رہ جائے. 1 رکعت میں سلام پھیر دے 4 رکعت والی نماز میں، یہ بہت مشکل ہے. 2 رکعت میں امکان ہے، اللہ کے رسول سے ہی ہوا ہے، اور تیسری رکعت میں تو بہت زیادہ امکان ہے. 3 اور 4 میں شک ہو ہی سکتا ہے. تو ایسی صورت میں پہلے کیا کرے گا؟ وہ جتنی رکعتیں باقی ہیں پہلے انہیں کمپلیٹ کرے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے سلام پھیر دیا، ابھی سجدے سے نہیں کیا. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ اگر نماز کے اندر زیادتی ہو جائے، یہاں زیادتی ہوئی ہے کمی ہوئی ہے؟ کہاں زیادتی ہوئی؟ سلام میں زیادتی ہوئی ہے. ابھی 4 رکعت کی نماز میں اللہ کے رسول نے کتنی بار سلام پھیرا؟ اس میں 2 مرتبہ، 1 مرتبہ غلطی سے اور 1 مرتبہ حقیقت میں جو سلام پھیرنا چاہیے تھا. تو یہاں نماز میں زیادتی ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ پہلے نماز کو کمپلیٹ کیا اور سلام پھیر دیا. اس کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے، 2 سجدے کیے اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد پھر سلام پھیرا. تو یہ ایک صورت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عمل کیا ہے. تو اگر کسی کے ساتھ اسی طرح کی غلطی ہو جائے جو اللہ کے رسول کی اس حدیث کے اندر موجود ہے، تو اسے چاہیے کہ بالکل اللہ کے رسول کی طرح وہ عمل کرے جیسے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے. اپنی طرف سے اجتہاد نہ کرے. یہاں پر اب کہے کہ نہیں سلام پھیرنے سے قبل بھی یہ کرتے ہیں سجدے سے وہ جائز ہے، تو چلو ہم سلام پھیرنے سے قبل کیا کرتے ہیں؟ سجدے سے وہ کر لیتے ہیں. یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ سلام کے قبل سجدے سے ہو کیا ہے، سلام کے بعد کیا ہے؟ سلام کے بعد کیا ہے؟ تو ایسی صورت میں آپ اجتہاد اپنی طرف سے نہ کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کریں. اگر حدیث کے اندر وہ صورت مذکور ہے تو آپ کو فقط اتباع کرنی ہے، اپنی طرف سے اجتہاد نہ کریں. دوسری صورت ہے کہ اگر رکعت کے اندر زیادتی ہو جائے، 4 رکعت کی نماز 5 پڑھ لی آپ نے، 3 رکعت والی نماز 4 پڑھ لی، 2 رکعت والی نماز 3 پڑھ لی، رکعت کے اندر زیادتی ہو جائے، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل صادر ہو چکا ہے اور ہمارے لیے رہنمائی مل گئی کہ ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعت پڑھ لی. فلما سلم قیل له ازید فی الصلاۃ، وہاں پر کیا کہا گیا تھا؟ اقصرت الصلاۃ، کیا نماز کے اندر کوئی کمی ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے. جب 5 پڑھ لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ نے کیا کہا؟ ازید فی الصلاۃ، اللہ کے رسول کیا نماز کے اندر کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ اب بتائیں کہ جب نماز کے اندر کمی ہوئی تھی اس دن 2 رکعت پر اللہ کے رسول نے سلام پھیر دیا، تو کسی بھی صحابی نے ٹوکا کیوں نہیں نماز کے اندر؟ سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہاں بھی 4 رکعت کی جگہ 5 رکعت پڑھ رہے ہیں، پھر بھی صحابہ اکرام کی طرف سے کوئی سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی شریعت نازل ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ نئی شریعت یہی اللہ کے رسول کی طرف سے ہمیں سکھائی جائے. اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کی ہے، ابھی شریعت کے نزول کا زمانہ جاری ہے، اس لیے صحابہ اکرام ٹوکتے نہیں تھے اپنی طرف سے. بعد میں استفسار کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نئی شریعت آئی ہے، کوئی نیا مسئلہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے، اور پھر علم و بصیرت کی بنا پر عمل کرتے. وہاں پر بھی پوچھا اقصرت الصلاۃ یا رسول اللہ ام نسیت، اور یہاں پر 5 رکعت ہونے کے بعد سوال کیا کر رہے ہیں؟ ازید فی الصلاۃ، اللہ کے رسول کیا نماز کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے زیادتی ہو گئی ہے، اضافہ کر دیا گیا ہے، 4 رکعت والی نماز 5 رکعت کر دی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما ذاک، کہاں زیادتی ہوئی؟ اللہ کے رسول کو ابھی علم نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کو ابھی علم نہیں ہے. پوچھ رہے وما ذاک،
غلطی کہاں ہوئی، زیادتی کہاں آخر ہوئی ہے؟ قالوا صلیت خمسا، جب اللہ کے رسول نے لا علم کا اظہار کیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے 5 رکعت پڑھ لیے، 4 کی جگہ پر 5 پڑھ لیے. اور لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول علم غیب جانتے تھے، جو گزر چکا اس کے بارے میں نہیں، جو ہونے والا ہے مستقبل میں. دعویٰ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مستقبل کے بارے میں علم تھا، علم غیب جانتے تھے. اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. جب صحابہ کرام تاکید کے ساتھ کہتے ہیں کہ واقعی آپ سے چوک ہوئی ہے، تب قبول کرتے ہیں. یہ کس بات کی دلیل ہے؟ علم غیب جانتے تھے، اس کے باوجود بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی. اللہ رب العالمین ہدایت دے. فرمایا لوگوں نے صلیت خمسا، اللہ کے رسول آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے. تو فوراً اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اور کوئی بات چیت ان سے نہیں کی. یقین جب ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، فسجد سجدتین، فوراً آپ نے 2 سجدے کیے. تو پتہ چلا کہ اگر نماز کے اندر کبھی ہم سے زیادتی ہو جائے، 1 رکعت زیادہ پڑھ لی ہے، تو ابھی شریعت نازل نہیں ہو رہی کسی کے اوپر. فوراً مصلی کو کیا چاہیے؟ جیسے 5ویں رکعت کے لیے اٹھے سبحان اللہ کہے. اگر کسی کے ذہن میں نہیں آیا، سبھی ٹہل رہے تھے مارکیٹ میں، بعد میں خیال آیا کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی، تب کیا کریں؟ جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فوراً 2 سجدے کریں. اور اس سے نماز کی اصلاح ہو جائے گی، اس غلطی کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی نماز درست ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری صورت ہے کہ نماز کے اندر جو چیزیں مسنون ہیں، ابھی ہم تذکرہ کریں گے چند چیزوں کے بارے میں، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ مسنون وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر ابھی تک ارکان میں بھی نہیں آیا، شروط میں بھی نہیں آیا، واجبات میں بھی نہیں آیا. ایسے بہت سارے اعمال ہیں جن کا ابھی ارکان میں، شروط میں، واجبات میں ذکر نہیں آیا. وہ سب کے سب نماز کے اندر کیا ہے؟ وہ تمام کے تمام اعمال نماز کے اندر مستحب ہے، مسنون ہے. جیسے کہ رفع یدین کرنا مستحب ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا مستحب ہے، رکوع میں گئے 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا واجب ہے، لیکن اس کے بعد آگے کے اذکار مستحب ہے یا نہیں؟ تو بے شمار اعمال ہم ایسے کرتے ہیں نماز کے اندر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور ہم اللہ کے رسول کی اتباع میں کرتے ہیں، لیکن وہ عمل واجب بھی نہیں ہے، رکن بھی نہیں ہے، شرط بھی نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کسی سے کوئی مستحب عمل چھوٹ جائے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ رکوع میں چلے گئے، غلطی سے سورہ فاتحہ پڑھا اور دوسری سورت پڑھنے کا خیال نہیں رہا، فوراً رکوع میں چلے گئے، اب کیا کریں گے؟ سجدے سہو ہے یا نہیں ہے؟ جائز ہے، یہاں پر واجب نہیں ہے، اگر نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے کیا کہا تھا؟ سجدے سہو کا حکم شروع میں واجب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا سجدے سہو کرنے کا. تو اگر کسی سے واجب فوت ہو جائے تو واجب ہے، اور مستحب اگر کوئی عمل ہے اور وہ فوت ہو جائے اختیار ہے، آپ اگر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، جائز ہے آپ کے لیے. نہ کرے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہے. مستحب چھوٹنے کی وجہ سے، غلطی سے اگر چھوٹ جائے تو نماز آپ کی باطل نہیں ہوگی، نماز درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانْ بَعْدَمَا يُسَلِّمْ. اس حدیث کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے. بعض علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. جو لوگ ضعیف قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسنون چھوٹ جائے تو وہاں پر سجدے سہو بالکل نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے، جیسے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے ارواء الغلیل کے اندر، تمام المنہ وغیرہ کے اندر حسن قرار دیا ہے. تو اس حدیث کو آپ اگر حسن مانتے ہیں تو مسنون کے چھوٹنے پر بھی سجدے سہو کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر کسی نے دوسری سورت کی قراءت کرنا بھول گیا ہے، رکوع میں چلا گیا، تو جائز ہے کہ وہ سجدے سہو کرے. لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانْ بَعْدَمَا يُسَلِّمْ. ہر بھول پر، نماز کے اندر ہر بھول پر کیا ہے؟ 2 سجدے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد.
سلام پھیرنے سے قبل نہیں بلکہ سلام پھیرنے کے بعد۔ تو اس حدیث کے ثبوت کے بارے میں اصل اختلاف ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں، آپ کے نزدیک یہی راجح ہو رہا ہے، تو پھر آپ کیا کریں؟ مستحب چیز کے چھوٹنے پر سجدہ نہ کریں۔ ہمارے استاد محترم شیخ عبدالوارث اثری حفظہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ بعض علماء نے اس کو حسن بھی قرار دیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل کے اندر تمام المنہ کے اندر اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث کے ثبوت کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو آپ اگر اسے ثابت مانتے ہیں تو مستحب کے چھوٹنے پر بھی سجدے سہو کرنا آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ چوتھی صورت ہے اگر دو تشہد والی نماز ہے اور پہلے تشہد کو چھوڑ دیا ہے چوک کی وجہ سے، جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے اس نے پہلے تشہد کو چھوڑ دیا، بھول گیا وہ، اور کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں حدیث موجود ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام من ثنتین من الظہر لم یجلس بینہما، ظہر کی نماز تھی، دوسری رکعت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے نہیں بیٹھے، اور تیسری رکعت کے لیے کیا ہوئے؟ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول سے یہ عمل ہو چکا ہے، ظہر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے، اور تیسری رکعت کے لیے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے۔ فلما قضى صلاته سجد سجدتين، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو چکے تو آپ نے 2 سجدے کیے، ثم سلم بعد ذلك، اور پھر اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرا۔ اسی طرح مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا قام الامام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قام الامام فی الرکعتین فإن ذکر قبل ان یستوی قائما فلیجلس، اگر امام 2 رکعت کے بعد کھڑا ہو جائے، تشہد کے لیے نہ بیٹھے، اگر مکمل کھڑا ہونے سے پہلے یاد آ جائے کہ مجھ سے چوک ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے اور غلطی سے میں نے تشہد چھوڑ دیا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلیجلس، تو ایسی صورت میں بیٹھ جائے۔ ابھی مکمل کھڑا نہیں ہوا تھا اور مکمل کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تشہد چھوٹ گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بیٹھ جائے اور پہلے تشہد مکمل کرے، اس کے بعد کھڑا ہو۔ فَإِنِ اسْتَوَى قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، اور اگر مکمل کھڑا ہو چکا ہے تو نہ بیٹھے، مکمل کھڑا ہو چکا ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ، اور ایسی صورت میں 2 سجدے سہو کے کرے وہ۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی مسجد میں امام ہے جس کے مصلیوں کی تعداد بے شمار ہے، لاکھوں میں، مثال کے طور پر مسجد نبوی ہے اور وہ بھی حج کے موسم میں، دوسری رکعت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے تو مصلی حضرات جو دور سے آپ کی اقتدا کر رہے ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ آپ ابھی تشہد میں ہیں یا تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں؟ انہیں کچھ پتہ نہیں چل پائے گا۔ ایسی صورت میں امام کیا کرے؟ عام صورت تو یہی ہے جو حدیث کے اندر مذکور ہے کہ اگر کھڑا ہو چکا ہے مکمل تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز مکمل کرے، اور اگر مکمل کھڑا نہیں ہوا ہے تو کیا کرے؟ تشہد میں بیٹھ جائے اور پہلے تشہد مکمل کرے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اگر مسجد چھوٹی ہے اور تمام لوگوں کو پتہ چل گیا کہ امام پہلے کھڑے ہو چکے تھے تشہد کو بھول کر، اور ابھی امام تشہد کی حالت میں نہیں ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اگر غلطی سے تشہد کے لیے بیٹھ گئے ہوں گے تو فوراً وہ کھڑے ہو جائیں گے امام کے اقتداء میں، ہے یا نہیں؟ لوگوں کو مسجد چھوٹی ہو تو پتہ چل جائے گا، لیکن جہاں پر 2-3 لاکھ لوگ یا 10-15 لاکھ لوگ، جیسے مسجد حرام کی بات ہے، ایک ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو لوگ دور ہیں صرف آواز سن کر اقتداء کر رہے ہیں، ان کو کچھ پتہ چل پائے گا؟ تو اتنے لاکھوں لوگوں کی نماز کا کیا ہوگا؟ سب کی نماز خراب ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں امام کو چاہیے کہ اگر مکمل کھڑا بھی ہو گیا ہے تو بیٹھ جائے، لوگوں کی نماز کی
اصلاح کے لیے. اور یہی ہم نے دیکھا مسجد نبوی کے اندر. امام کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، شیخ حذیفی پیچھے تھے، انہوں نے امام کو اشارہ کیا کہ آپ بیٹھ جائیں کھڑے ہو جانے کے باوجود، اور پھر بیٹھ گئے. کیونکہ اس صورت میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا، اتنی بڑی مسجد ہے اور سب کی نماز خراب ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں نماز کی مصلحت کے لیے بیٹھ جانے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس میں مصلیوں کی نماز کی مصلحت ہے، جماعت کی مصلحت ہے. واللہ اعلم بالصواب. 5ویں صورت ہے اگر سجدے کی یا رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی سجدے سہو ہے. اس کی دلیل عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سہا احدکم فی صلاته فلم يدر واحدة صلى او اثنتين فلیبنی علی واحدہ. جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے اندر بھول جائے اور اسے پتہ نہ چلے کہ اس نے 1 رکعت پڑھی ہے 2 رکعت پڑھی ہے، اسے نماز کے دوران ہی شک ہو گیا کہ ابھی 1 رکعت میں نے پڑھی یا ابھی دوسری رکعت میں ہوں، ابھی پہلی رکعت میری چل رہی ہے دوسری رکعت چل رہی ہے. فلیبنی علی واحدہ. تو ایسی صورت میں ایک پر وہ کیا کرے، بنا کرے، 1 مانے اس کو 2 نہ مانے اگر شک ہے تو. اسی طرح اگر اسے شک ہے کہ 2 پڑھی ہے یا 3 پڑھی ہے، فلیبنی علی ثنتین تو 2 پر بنا کرے. وَإِن لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا. اور اگر یہ اسے شک ہو کہ 4 پڑھی یا 3 پڑھی ہے تو ایسی صورت میں فلیبنی علی ثلاث 3 پر بنا کرے اور چوتھی رکعت کو چھوڑ دے. وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمْ. اور پھر سلام پھیرنے سے قبل، یہاں پر صراحت ہے، ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے قبل کیا کرے، وہ سجدہ کرے. یہ حدیث مسند احمد اور جامع ترمذی وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر اسے صحیح قرار دیا ہے. اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا شک احدکم فی صلاته فلم يدری اثنتین صلی او ثلاثا فلیلقی الشک ولیبنی علی الیقین. کہ اگر کسی کو شک ہو جائے اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے تو شک کو چھوڑ دے، یقین پر بنا کرے. اور بھی اس سلسلے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں جو یہی معنی دیتی ہیں کہ اگر شک ہو جائے تو جو یقین ہو اس پر بنا کرے، یا ظن غالب جو ہو اس پر عمل کرے. اور اگر ظن غالب بھی اسے نہ ہو تو ایسی صورت میں شک کو چھوڑے، جو کم تعداد ہو اس پر یقین کرے، بنا کرے. تو یہ چند صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں ملتی ہیں. تو ان صورتوں پر انسان کو، جو صورتیں ابھی 5 صورتیں ذکر کی گئی ہیں آپ کے سامنے، ان 5 صورتوں میں سے کوئی صورت بعینی ہی آپ کے ساتھ بھی پیش آ جائے تو جیسے اللہ کے رسول نے عمل کیا اسی طرح عمل کریں آپ. اگر ان کے علاوہ کوئی صورت آپ کے ساتھ پیش آئے جن کا تذکرہ ابھی حدیث کے اندر نہیں گزرا ہے تو ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ نماز مکمل کر کے سلام پھیر دیں اور سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیریں، یا پھر سلام سے قبل آپ کیا کریں، سجدے سہو کریں اور سجدے سہو کرنے کے بعد آپ کیا کریں، سلام پھیریں. دونوں عمر آپ کو اختیار ہے. تو یہ ہے سجدے سہو کے احکام و مسائل. اگر کوئی شخص سجدے سہو بھی بھول جائے تو کیا کرے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اسے نماز کے اندر شک ہوا، تیسری رکعت میں ہوں ابھی یا چوتھی رکعت میں ہوں، اور کچھ بھی اس کو یقین نہیں آ رہا ہے، ظن غالب نہیں ہو رہا ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ ابھی ہم نے کیا کہا، تیسری مانے وہ اور 1 رکعت اور پڑھے. اب اسے کیا کرنا ہے آخر میں؟ سجدے سہو کرنا ہے. کب؟ قبل ان یسلم، سلام پھیرنے سے قبل. یہی اللہ کے رسول کا فرمان ہے. تو اسے سلام پھیرنے سے قبل کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدے سہو کرنا چاہیے تھا، لیکن سجدے سہو کرنا بھی بھول گیا، چلا گیا مسجد سے. بعد میں یاد آ رہا ہے کہ میں تو شک کی بنا پر 3 مانا تھا اسے، مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، بھول گیا ہوں، تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں اسے کچھ نہیں کرنا. ایسی صورت میں علامہ ابن المنذر رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا ہے. اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ
سے کہ اس بارے میں تمام علماء تابعین کا اجماع ہے کہ ایسی صورت میں اسے کچھ نہیں کرنا ہے. لیس علی من سہا فی سجود السہو سجود سہو، اگر سجدے سہو میں کسی کو سہو ہو جائے اور سجدے سہو کرنا بھول جائے تو اسے پھر اس سجدے سہو کا پھر ایک سجدے سہو نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کے لیے معفوان ہوا. اب تو سجدے سہو اصل کب ہے؟ واجبات کے ترک کرنے پر، اور واجبات 8 ہیں جن کا تذکرہ ہوا. اگر مستحب کوئی عمل چھوٹ جائے تو کیا ایسی صورت میں سجدہ سہو کرے گا؟ اس حدیث کو صحیح ماننے یا ضعیف ماننے کی صورت میں عمل ہے. آپ چاہیں تو سجدہ سہو کر سکتے ہیں اگر اس حدیث کو آپ صحیح مانتے ہیں. لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتان. اب کون کون سے اعمال ایسے ہیں جو مستحب ہیں؟ تو بہت سارے اعمال ایسے ہیں، جیسے تکبیر تحریمہ کے بعد دعائے استفتاح جو آپ پڑھتے ہیں، اگر کسی سے چھوٹ جائے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور بسم اللہ پڑھنا ان کے نزدیک جو اسے سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں مانتے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے وہ، اگر آپ اسے سورہ فاتحہ کا حصہ مانتے ہیں تو پڑھنا ضروری ہے آپ کے لیے. سورہ فاتحہ کا جو حکم ہے اسی کا حکم وہی حکم ہے بسم اللہ کا بھی. لیکن آپ اگر سورہ فاتحہ کا حصہ اسے نہیں مانتے تو پھر اس کا پڑھنا مستحب ہے. آپ اگر چھوڑ دیں، غلطی سے چوک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز آپ کی درست ہے. آمین کہنا آخر میں واجب ہے یا مستحب ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے، اور بہت سارے علماء نے کہا کہ مستحب ہے. یہ سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے. سجدے میں اور رکوع میں جا کر ایک مرتبہ سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب العظیم پڑھنے کے بعد مزید اسے دوسری بار تیسری بار دہرانا یا اور پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی پڑھنا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے. ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد جو مزید یعنی ای ہے عدد ہے تو وہ مستحب ہے. ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، ایک مرتبہ کے بعد کیا ہے؟ مستحب ہے. آخری تشہد میں درود کے بعد کی جو دعائیں ہیں وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف درود پڑھ کر سلام پھیر دے اس کی نماز درست ہے، اس کی نماز درست ہے، باطل نہیں ہوگی. اسی طرح سجدے کی جگہ پر دیکھنا یہ مستحب ہے. اگر نظر ادھر ادھر چلی جائے تو کیا کہا جائے گا؟ سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں، مستحب ہے وہ عمل. اسی طرح دونوں پیروں کو الگ الگ رکھنا، ملا کر نہیں رکھنا، یہ غلطی ہے نماز کی. بہت سارے لوگ ملا کر ایک دم رکھتے ہیں، اس کو الگ الگ رکھیں، نارمل کھڑے ہو، یہ مستحب عمل ہے. سجدہ کرتے وقت بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ ملا دیتے ہیں، یہ غلط عمل ہے. لیکن کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نماز باطل نہیں ہوگی. تو اس طرح کے اعمال جو ہیں ان کو مستحب علماء نے شمار کیا ہے. نماز کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں شروع سے آخر تک آپ، ارکان اور واجبات کے بعد سب کے سب مستحب ہیں. اگر اللہ کے رسول سے کوئی بھی عمل ثابت ہے نماز کے دوران تو اسے ہمیں اللہ کے رسول کی اتباع میں کرنا چاہیے، یہ جانے بغیر کہ وہ واجب ہے یا مستحب ہے یا رکن ہے. اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ہمارے لیے کافی ہے. جاننے کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا ہے جان بوجھ کر چھوڑنا جائز نہیں ہے. جان بوجھ کر مخالفت کی مقصد سے، مثال کے طور پر کوئی کہے کہ میں رفع یدین نہیں کروں گا،
یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے. حدیث کے اندر ثابت ہے میں رفع دین نہیں کروں گا. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہمارے فلاں امام نے کہا ہے کہ رفع دین نہیں کرنا ہے. تم مانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے؟ کہاں مانتا ہوں اللہ کے رسول نے رفع دین کیا ہے، لیکن میں نہیں کروں گا. کیوں؟ ہمارے امام نے نہیں کہا ہے کرنے کے لیے. تو ایسا شخص گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ مخالفت کرنا چاہتا اللہ کے رسول کے عمل کی، اور یہ جائز نہیں ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کے خلاف ہے یہ. کوئی بھی عمل جو مستحب ہے اگر کسی سے چوک ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مخالفت کے مقصد سے اگر وہ کام کر رہا ہے تو جائز نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. اس لیے سلف صالحین اس طرح کے مسائل میں لوگوں کے سامنے کون سا عمل مستحب ہے کون سا واجب ہے یہ تفریق کرنا اچھا نہیں سمجھتے تھے. خصوصاً اگر پتہ چلے کہ یہ بندہ علم ہو جانے کے بعد کہ یہ عمل مستحب ہے اسے چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا وہ. اس لیے کوئی سمجھتا ہے کہ واجب چھوڑنے پر تو گناہ ہوگا، مستحب چھوڑنے پر تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو اسے بتایا جائے اگر کہ یہ عمل مستحب ہے تو نہیں کرے گا وہ، تو ایسے شخص کو نہ بتایا جائے. اس لیے بہت سارے لوگ ہمیں سوال بھیجتے ہیں کہ نماز کے اندر کون کون سے اعمال واجب ہیں کون کون سے اعمال مستحب ہیں، تو ہم ان کو جواب نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ سیدھا اللہ کے رسول نے اس طریقے پر نماز پڑھا، آپ اس طریقے پر نماز پڑھیں. یہ جاننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کون کون سے اعمال واجب ہیں کون کون سے اعمال مستحب ہیں. آپ سیدھا اسی طریقے سے نماز پڑھیں جیسا اللہ کے رسول نے نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی. آپ کو اس سے زیادہ اور کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہی طریقہ سلف کا طریقہ رہا ہے. وہ علمی مسائل کا تذکرہ کرتے وقت تفریق کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں دلائل کی بنیاد پر، یہ واجب ہے یہ مستحب ہے، یا اختلاف بھی ہے تو اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم نے کیا. وہ علمی مسائل کا تذکرہ تھا، لیکن کوئی شخص عملی میدان میں اس علم کی بنا پر مخالفت کرنے جائے تو ہم کہیں گے قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے. قطعاً اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جان بوجھ کر اللہ کے رسول کے عمل کی مخالفت کریں. ایک شخص آیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور پوچھا آ کر، ابھی قربانی کا موسم بھی ہے، پوچھا آ کر کہ قربانی یہ مستحب ہے یا واجب ہے؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضحینا معه. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی ہے اور ہم نے بھی اللہ کے رسول کے ساتھ قربانی کی ہے. پھر اس نے پوچھا واجب ہے یا مستحب ہے یہ بتائیں. تو جواب میں پھر وہی دہرایا کہ اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی تھی ہم نے بھی قربانی کی ہے. پھر تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا اور کہا کہ میں تمہیں بار بار جو کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول نے بھی قربانی کی ہم نے بھی قربانی کی، تو تمہیں جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا؟ یعنی میں جان بوجھ کر تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ واجب ہے یا مستحب ہے، تمہارے لیے اتنا جان لینا کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو تم عمل کرو سیدھا جا کر. تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہو کہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ تمہیں عمل کرنا ہے. تو یہ ذہانت تھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایسے شخص کو اگر کہا جائے کہ مستحب ہے تو بندہ ہو سکتا ہے چھوڑ دے. تو ایسے شخص کا علم حاصل کرنا اسے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ نقصان پہنچایا. بہت سارے لوگ بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر تحیۃ المسجد کا اہتمام کرتے ہیں. اب اسے بتایا گیا کہ دلائل کی روشنی میں راجح یہ ہے کہ تحیۃ المسجد واجب نہیں ہے. اب تک بندہ واجب سمجھ رہا تھا. اختلاف علماء کے مابین، بہت سارے علماء نے کہا واجب ہے اور بہت سارے علماء نے کہا کہ مستحب ہے. اختلاف علماء کے مابین. اب اسے بتایا گیا کہ دلائل کی روشنی میں اس کا مستحب ہونا ہی راجح ہے، واجب نہیں ہے. اب تک زندگی بھر اس بندے نے تحیۃ المسجد کا اہتمام کیا، جس دن سے پتا چل گیا واجب نہیں ہے مستحب ہے اب چھوڑ دیا. تو بتائیں کہ اس علم نے اسے فائدہ پہنچایا یا نقصان پہنچایا؟ اب تک عمل کر رہا تھا اور نیکی مل رہی تھی اس کو، اب ایک نیکی سے محروم رہ گیا. اور یہی علم وار ہے، نقصان دہ علم ہے، اور ایسے علم سے پناہ طلب کرنے کے لیے کہا گیا. اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو علم میرے لیے نفع بخش نہ ہو، نقصان دہ ثابت ہو. تو ایسا علم سے انسان محروم رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایسا علم اسے حاصل ہی نہ ہو جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. علم
کا اصل تقاضا یہ ہے کہ وہ آپ کی ذات کے لیے مفید ہو. پتا چل گیا کہ یہ عمل مستحب ہے تو اس کے بعد آپ کی حرص بڑھ جائے کہ جو واجبات ہیں ان کے اندر تو ہم ایک دوسرے پر سبقت نہیں کر سکتے. واجبات کا مطلب ہے کہ ہر کوئی کرے گا، جو چھوڑے گا وہ گنہگار ہوگا، تو کوئی تو چھوڑے گا نہیں. تو اب ایک دوسرے پر ہم سبقت کیسے کریں، اپنے دوستوں پر میں آگے کیسے بڑھوں؟ تو اب یہ بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مستحبات کو جمع کر رہا ہے کہ یہ مستحبات تو بہت سارے لوگ چھوڑیں گے، یہ سوچ کر کہ واجب تو نہیں ہے، گنہگار تو نہیں ہوں گے. اب میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان مستحبات کو جمع کروں گا اور ان کے اندر اپنے اوقات کو مشغول رکھوں گا تاکہ دوستوں پر میں آگے بڑھ جاؤں. تو یہ ہے علم نافع. ایسا بندہ اگر سوال کرے تو اس کو بتایا جائے کہ یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے، یہ عمل مستحب ہے. ان اعمال کے ذریعے تم دوسروں پر سبقت کر سکتے ہو. تو دیکھیں سوال ایک ہی ہے، نیت الگ الگ ہے. ایک بندہ اس لیے سوال کر رہا ہے تاکہ مستحب پتہ چلنے کے بعد میں ان کے اندر سبقت کروں، زیادہ سے زیادہ ان اعمال کو انجام دوں. اور دوسرا بندہ سوال اس نیت سے کر رہا ہے کہ پتہ چل جانے کے بعد میں چھوڑ سکتا ہوں، گنہگار نہیں ہوں گا. تو اس لیے ہر شخص کے سوال کا جواب ایک طریقے سے نہیں دیا جاتا. ایک عالم دین جواب دیتے وقت حالات کا جائزہ لے کر جواب دیتا ہے، اور جو صرف کتاب پڑھ کر علم حاصل کرتا ہے وہ کہیں گے کہ ہاں فلاں شیخ نے جواب دیا کہ اس طرح نہ کرو. آپ جانتے ہیں کہ کس مقصد کے تحت انہوں نے کہا ہے؟ ایک ہی سوال کا جواب بسا اوقات دو طرح سے دیا جاتا ہے، مقصد دیکھ کر کے اس بندے کا مقصد کیا ہے سوال پوچھنے کا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور پوچھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے اندر شریک تھے؟ کہا کہ نہیں. پوچھا کہ جب بیعت رضوان کے اندر اللہ کے رسول بیعت لے رہے تھے سب صحابہ اکرام سے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے؟ کہا کہ نہیں. اور ایک چیز کے بارے میں انہوں نے پوچھا، اس میں بھی کہا نہیں. تو اس نے کہا اللہ اکبر. تب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہوا کہ یہ بندہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرنے والا ہے، اس کے دل کے اندر مرض ہے. نارمل جواب دیا تھا انہوں نے کہ یہ بندہ شاید علم کے لیے پوچھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی احساس ہوا اس کے اللہ اکبر سے، جب نعرہ لگایا اس نے، اچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی تنقیص کے لیے تم سوال کر رہے تھے، بلائے اسے کہ بیٹھو. پھر تم نے کیا پوچھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شریک تھے نہیں تھے جنگ بدر کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کی تیمارداری کے لیے مجبوراً ان کو شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس میں سے حصہ دیا اور اجر کے اندر بھی شریک کیا. یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت جو وصیت کی کہ میرے مال میں سے ہر بدری صحابی کو 400 دینار دیا جائے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا گیا اس میں سے. تمام صحابہ متفق تھے کہ عثمان بدری صحابی ہے. تمہارے دل کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے اس وجہ سے. اور جو تم نے بیعت رضوان کی بات کی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مقام و مرتبہ کس کا بلند ہو سکتا ہے؟ انہی کی وجہ سے تو پورا بیعت رضوان قائم ہوا تھا. انہی کے خون کا بدلہ لینے کے اللہ کے رسول کیا کر رہے تھے؟ سب کے ہاتھوں سے بیعت لے رہے تھے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. حالانکہ یہ آیت ہے کس لیے؟ یہ آیت ہے صرف عمرہ کرنے کے لیے، جنگ کے لیے نہیں. تیاری جنگ کی نہیں تھی، لیکن جب سنا اللہ کے رسول نے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، جو کہ افواہ تھی، صحیح خبر نہیں تھی، اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام سے بیعت لی کہ اب جیسے بھی ہماری حالت ہو عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں. اور صحابہ اکرام نے جینے مرنے کے اوپر بیعت کی. وہاں پر حالات اچھے نہیں تھے صحابہ اکرام کے ساتھ، لیکن چاہے ہماری جان چلی جائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا خون کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے جائیں گے نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اپنے داہنے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. تو اصل مقام و مرتبہ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور تو ان کی تنقیص کرنا چاہتے ہو کہ وہ موجود نہیں تھے. ان سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں بیعت رضوان کے اندر. تو دیکھیں ایک شخص کے ذہن میں مرض ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اس مرض کو دور کیا. تو سوال کرنے والے کا انداز کبھی اس کی نیت کے اندر فطور ہوتا ہے، اور جواب دینے والوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ غافل ہوتا ہے.
وہ کس مقصد سے سوال کر رہے پتہ ہی نہیں ہے. اس نے عام جواب دیا اور وہ بندہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میری مرضی کے مطابق مجھے جواب مل گیا، بڑا خوش ہو رہا. اگر پتہ چل جائے شیخ کو کہ آپ کا مقصد کیا ہے تو آپ کو اس طرح جواب نہیں دیتا. پھر جواب آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. وہ آپ نے عام سوال کیا، عام جواب انہوں نے دیا ہے. جس پس منظر میں آپ نے سوال کیا اس پس منظر کو ان کے سامنے کھول کر بتائیں، تب جواب دیکھیں کیا آتا ہے. اس لیے علماء اکرام سلف صالحین کا آپ یہی طرز پائیں گے کہ ایسے موقع پر تفصیل سے جواب دیتے ہیں، ورنہ عموماً عام جواب دیتے ہیں. اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں سنت رسول کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو ہم نے باتیں سنی اب تک نماز کے تعلق سے، ایک ایک عمل کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نماز کی محبت ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے بال بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دے. ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.